نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفاتر کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات کی اور خصوصاً انسان کی ایک فطرت رکھی ہے۔ ان کی تخلیق اللہ نے ایک مخصوص فطرت پر کی ہے، اور وہ فطرت انسان سے جدا نہیں ہوتی، نہ اس مخلوق سے جدا ہوتی ہے۔ فطرت کہتے ہیں انسان کی یا ہر مخلوق کی وہ خصوصی صفات، امتیازی صفات جو اس کے ساتھ مختص کر دی گئی ہیں اور اس کو ان صفات کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے ممتاز اور الگ کیا گیا ہے۔ اب انسان میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے وہ انتہائی سلامتی والی، اللہ سے تعلق قائم کرنے والی، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی والی فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلط کرتوتوں کے نتیجے میں اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، اور وہ جو اس کی فطرت کی چیزیں ہیں وہی اسے بری نظر آنے لگ پڑتی ہیں، اور خلاف فطرت چیزوں کو وہ بہت اچھا سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اسی کا اللہ نے یہاں اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس کی نظر میں اس کے برے اعمال مزین و آراستہ ہو گئے۔ ایک انسان برے کام کرتا ہے، ابتدا میں تو جب برا کام کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا وہ ضمیر، اس کی وہ فطرت اسے اس پر ملامت کرتی ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی فطرت کی اس آواز پر کان نہیں دھرتا، مسلسل مخالفت کرتا ہے، تو اس کی آواز بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اب اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اس کی طاقت و قوت ضائع اور ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ برے کام کرنے کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے بلکہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دوسری آیات میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم کہ طبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر ختم، یعنی ان کے اندر اب خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ انہوں نے خود کی ہے۔
اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے. جیسے ایک نوجوان جب وہ نوجوان ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت خلاف فطرت بہت سارے کام کرنے کی طرف شیطان اس کو راغب کرتا ہے. مثلا آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل جو ہے اپنی اس بھڑکتی ہوئی خواہش کی تسکین کے لیے بہت سارے خلاف فطرت طریقے اختیار کرتے ہیں، جس میں ہینڈ پریکٹس بھی شامل ہے اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں شامل ہیں. اب ایک نوجوان اگر مسلسل خلاف فطرت اس کام کو کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ عضو جو اللہ نے اس کو فطرت کے تحت اس کو استعمال کرنے کا حکم اور اجازت دی ہے، وہ بیمار اور لاغر ہو جاتا ہے، اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر پچھتاتا ہے کہ میں تو شادی کے قابل ہی نہیں ہوں. تو اب وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ اس نے اپنی تباہی تو خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے نا. خلاف فطرت کام کر کے اس نے نقصان تو اپنا خود ہی کیا ہے. تو اسی طرح انسان اپنی دیگر طاقتیں اور قوتیں ان کو بھی خلاف فطرت استعمال کرتے کرتے اتنا ضائع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل وہ صحیح ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی، درست فیصلے نہیں کر رہی ہوتی، صحیح بات تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، بلکہ وہی غلط بات کو ہی وہ صحیح سمجھ رہی ہوتی. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ برے اعمال ان کی نظر میں اچھے بن کر آتے ہیں، فَرَآهُ حَسَنًا، وہ ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کی تشریح پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ ضلالت و ہدایت اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسی قانون اور نظام کے بس جس کو چاہا ہدایت دے دی، جس کو چاہا اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو چاہا جنت میں داخل کر دیا، جس کو چاہا جہنم میں پھینک دیا. ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے جس کے تحت یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ قانون اسی کا طے کردہ ہے، نتائج ہر عمل کے اسی کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے. قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کی ہے کہ ضلالت کسے اللہ دیتا ہے، گمراہی میں کون مبتلا ہوتا ہے. فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں وہی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر اللہ کے قانون کو کوئی نہ توڑے اور وہ انسان اپنے ارادے سے خود توڑتا ہے، اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے کہ وہ چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، یہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ دار الامتحان ہے. امتحانی سنٹر میں کسی کو روکا نہیں جاتا کہ تو غلط پرچہ حل کر رہا ہے یا صحیح حل کر رہا ہے، جو چاہے کرے. ہاں نتیجہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے غلط کیا اور کس نے صحیح کیا ہے. تو اس لیے یہاں کوئی بھی اللہ کے قانون کو جب توڑتا ہے نا ابتدا میں، تو پھر اس کے لیے راستہ مزید آگے کھلتا چلا جاتا ہے. تو ما یضل بی الا الفاسقین. اور اس طرح ہدایت کے بارے میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ کی طرف جو رجوع کرے، اپنی غلطیوں کی تلافی کرے، معافی مانگے، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دوسری جگہ پر فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کی طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستہ کیا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. تو فرمایا یضل بی فإن اللہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فطرت کے اعلیٰ مقام اور درجے پر فائز تھے، جس کے نتیجے میں ایک طرف اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، سب سے اونچا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فطرت کے تقاضے کے تحت انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی سے بھرے ہوئے تھے. آپ کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ انسان کسی طرح بھی خلاف فطرت کاموں سے بچ جائے، ظلم سے، بدماشی سے، بد امنی سے، گناہوں اور جرائم سے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. قرآن نے
دوسری جگہ پر فرمایا نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند، سرگرداں، پریشان رہتے تھے کہ قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو اللہ نے سرگرداں و پریشان پایا انسانیت کے لیے، فَهَدَىٰ، اور آپ کو اللہ نے راستہ دکھا دیا کہ اس طریقے سے ان کو آپ گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اتنا بھی غم نہ کھائیں کہ آپ ان پر افسوس اور حسرت کرتے کرتے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ دوسری جگہ پر فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ ایمان نہ لے آئے تو آپ اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ جی تو یہاں فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان کے اوپر افسوس اور حسرت کرتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ یہ جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اپنی تباہی کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی اس قدرت کی مختلف دلیلیں بھی یہاں اس سورہ مبارکہ میں 11 کے قریب بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں بھی ایک دلیل ذکر کی کہ دیکھو اللہ کی قدرت، جس نے اپنی اسی قدرت سے انسان کو فطرت پر خلق کیا ہے، دیگر مخلوقات ملائکہ کو اللہ نے ان کی فطرت کے مطابق طاقت و قوت دی ہے جو ان کے پروں میں موجود ہے۔ اسی ذات نے، وہی اللہ ہے جس نے ارسل الریاح، ہواؤں کو چلایا، لہذا وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو فتصیر سحابا، وہ بادل کو اٹھا لیتی ہیں اپنی دوش پر، پانی کو وہ اٹھا لیتی ہیں ہوائیں، اور پھر وہ ہوائیں جدھر اللہ چاہتا ہے اس طرف کو چل پڑتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ، ہم ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں اِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایسی ایک شہر کی طرف جو خشک ہو چکا ہوتا ہے، جو مر چکا ہوتا ہے، یعنی وہاں خشک سالی، قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو ہم وہاں جا کر ان ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جو تم نے اٹھایا ہوا تھا اس کو برسا دو۔ چنانچہ بارش کی صورت میں وہاں پانی برستا ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو ہم اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد پھر کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، اور وہیں کوئی ہریالی اور خشک سالی پیدا ہو جاتی ہے، قحط سالی اور خشک سالی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا دیکھو جیسے اس زمین میں ہم نے ایک وقت روئیدگی کی صلاحیت ختم کر دی، پھر دوبارہ اسی میں اللہ نے وہی روئیدگی کی صلاحیت پیدا کر دی، اسی طرح تم جب زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے، ایک عرصہ تک جتنا اللہ چاہے گا تم زمین میں رہو گے، پھر تمہیں دوبارہ اسی زمین سے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا۔ کذالک النشور، جب وہ دن قیامت کا آئے گا اللہ انہی بوسیدہ ہڈیوں کو خطاب کرے گا، یا ایھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، ہلموا الی الرحمن، چلو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، رحمان کی طرف چلو، آج تمہاری حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے جیسے ہم زمین سے کھیتی کو نکالتے ہیں۔ من کان یرید العزت، اچھا انسان بہت سارے خلاف فطرت کام کرتے ہیں دنیا کی عزت اور وجاہت کی خاطر، مثلا وہ دنیا میں قتل کرتے ہیں، دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، روپیہ پیسہ دولت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری عزت اور ٹھاٹ باٹ ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ خلاف فطرت کاموں سے عزت نہیں بنتی، اس سے الٹا نفرت پیدا ہوتی ہے۔ عزت حاصل کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ عزت پیدا ہوتی ہے اعلیٰ اخلاق سے، اعلیٰ رویوں سے، انسانی ہمدردی سے۔ اس فرمایا من کان یرید العزت، جو انسان عزت کو چاہتا ہے تو یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی انسان کو عزت دینا چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اس کے اعمال و کردار کی وجہ سے، تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ وہ جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں اور ملائے اعلیٰ اونچے درجے کے فرشتوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قبولیت
نیچے زمین کے فرشتوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ جو اس کے ارد گرد انسان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی عزت و عظمت پیدا کر دی جاتی ہے، اور وہ سب لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو عزتیں بھی سب کے سب اللہ کی اختیار میں ہیں، یعنی اس کے قانون پر چلنے کے نتیجے میں انسان کو ملیں گی۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کے حضور جو عزت ملتی ہے، جس کا فیصلہ اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ فیصلہ بھی اوپر سے نیچے تب آتا ہے جب نیچے سے عزت والے افعال، عزت والے اقوال اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، کیونکہ انسان جو بھی بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اگر انسان کوئی اچھی بات کرتا ہے، اخلاق والی بات کرتا ہے، انسانیت کی ہمدردی کی بات کرتا ہے، تو اب وہ عمل، وہ قول، اسی طرح عمل، یاد رکھیں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں یا جو بھی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، وہ یہاں موجود ہے۔ یہاں اب تو سائنس نے واضح کر دیا ہے کہ انسان کی ہر حرکت، ہر قول، ہر ایک اس کا سکون وہ فضا میں محفوظ ہوتا ہے۔ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، کیمرے کی یا مختلف آلات کے ذریعے سے اس کو کیا ہے، آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں اور آگے دوسرے کو دکھلا سکتے ہیں۔ جی جیسے ابھی ہماری یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب کہیں ایک لوگ اس کو دیکھ سکیں گے۔ جی تو اسی طرح انسانی اعمال وہ محفوظ ہیں، عالم مثال میں وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر وہی عالم مثال میں آہستہ آہستہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جی یہاں انسان عمل کرتا ہے، وہ عالم مثال میں پہنچتا ہے، فرشتوں تک پہنچتا ہے، پھر فرشتے اس کو اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اللہ جب اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ پسندیدہ عمل ہے تو اس پر اللہ کی رضا کا رنگ چڑھتا ہے، اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہی اللہ کی رضا نیچے آتی ہے، اور پھر وہ اس بندے تک جب پہنچتی ہے وہ اللہ کی رضا، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں تو انسان بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف عمدہ اور پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں، اور والعمل الصالح، اور اسی طرح نیک اور اچھا عمل بھی اسی کی طرف بلند ہوتا ہے۔ یرفع، وہ عمل صالح اس کی طرف بلند ہوتا ہے، یا یرفع کا فاعل اللہ ہو تو اللہ اس عمل صالح کو اٹھا لیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔ وہ ضمیر عمل صالح کی طرف ہو، فاعل اللہ ہو، دونوں معنی اور مفہوم ٹھیک ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہی عزت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ انسانی خیر خواہی، اللہ سے تعلق، انسانی اصلاح کے علاوہ دنیا میں مکر و فریب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، ایسی گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں جس سے فتنے پیدا ہوں، تو یاد رکھیں والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، دنیا میں غلط کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں، اس کے لیے دو پیچ کھیلتے رہتے ہیں، قوموں کو غلام بنانے، لوگوں کی عزت لوٹنے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے حوالے سے مختلف تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی یہ تدبیریں ناکام ہوں گی، کامیاب نہیں ہوں گی، وہ آخر کار ذلیل و رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزید اللہ نے اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی اس وحدانیت کے اور دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا۔ انسان کے بابا کو، ان کے والد اور والدہ آدم و حوا کو اللہ نے براہ راست مٹی سے بنایا، پھر آگے ان کی نسل کو ثم من نطفہ، نطفہ سے ان کی نسل کو آگے جاری و ساری فرمایا۔ یا یہ کہ سارے انسان وہ بھی مٹی کے خلاصے سے ہی بنے، جس قدر انسانی غذائیں ہیں وہ اسی مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ ان غذاؤں کو انسان کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر انرجی اور طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کا نطفہ تیار ہوتا ہے۔ غذا انسانی صحت، قوت، طاقت اور کردار میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے انسان کو غذا کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کر غذا
کھانی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ واللہ خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، اور پھر اس نے نطفے سے بنایا، اور پھر اس نطفے سے جو بچے اور اولاد ہوئے ان کو اللہ نے ازواج میں ڈال دیا، جوڑے جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت، نر اور مادہ، اس شکل میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل، یہ تو اس کی قدرت کاملہ ہے۔ آگے اس کے علم محیط کا بیان ہے، وما تحمل من انثی، جو بھی مادہ اپنے پیٹ میں کسی حمل کو اٹھائے ہوئے ہے، ولا تضع، اور یا جو وضع کرتی ہے کوئی بھی ایسا حمل جس کو جنم دیتی ہے، الا بعلمی، مگر وہ اللہ کے علم ہے۔ کوئی ایسا بچہ جس کو کوئی عورت بھی جنم دے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کن مراحل سے بچہ گزرتا ہے، کس جنس میں تبدیل ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وما يعمر من معمر، کسی انسان بڑی عمر والے کو کتنی عمر مزید ملنی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہے، بس یہی ختم کرنی ہے، عمر کی کمی بیشی بھی یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر الا فی کتاب، مگر اللہ کی کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ عمروں میں بھی بعض اہل علم کے نزدیک کمی بیشی ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہو اور تمہاری عمر میں درازی پیدا ہو جائے؟ جی، تو وہ اعمال حضور نے گنوائے، مثلا والدین کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی عمر کو دراز کر دیتے ہیں۔ عمر کے معاملے کو بھی بعض نے تقدیر معلق سے جوڑا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبرم، ایک معلق، یعنی ایک وہ اللہ کا فیصلہ ہے جو گویا کہ معلق ہے کہ اگر انسان یہ اعمال کرے گا تو اس کو یہ اتنی عمر ملے گی، اگر یہ اعمال کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہو جائے گی، عمر کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی، یہ اس کے انسانی عمل پر اللہ منحصر کر دیتا ہے۔ جی، فرمایا بہرکیف یہ کہ عمر کا اضافہ یا کمی بیشی، کس کی کتنی عمر ہوگی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مزید اس کی قدرت بیان ہوئی، فرمایا وما یستوی البحران، کیا دو پانی کے ذخیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ پانی کے دو طرح کے ذخیرے تمہیں دنیا میں ملیں گے۔ بحر عام طور پر تو بولا جاتا ہے سمندر کے لیے، لیکن سمندر کا پانی تو عموماً کھاری ہی ہوتا ہے، لیکن نہ دریاؤں کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے۔ یہاں بحر جہاں سمندر کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح پانی کے ایک وافر ذخیرے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ نے اس زمین میں یا اسی طرح سمندروں اور دریاؤں میں بھی ممکن ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ دو قسم کے پانی، ایک تو ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، اور فرات بہت ہی میٹھا، فرات کہتے ہیں شدید العذوبہ، کہ جس کی مٹھاس بہت ہی زیادہ ہو، یعنی میٹھا ایک پانی ہے جو بہت ہی عمدہ ہے اس کا پینا، سائغ شرابہ، پینے والے کے لیے جو ہے نا اس کا پینا بہت خوشگوار ہے، وہ اس کو پیتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک پانی تو یہ، اور دوسرا پانی دیکھو وھذا ملح، یہ کھاری پانی ہے، نمکین ہے، اور اجاج، جس کی ملوحت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کھاری ہے۔ پانی کھاریوں میں بھی پھر درجے ہوتے ہیں، بعض پانی بہت زیادہ کھاری ہوتے ہیں، بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ اجاج وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور دونوں قسم کے پانیوں سے تم کیا کرتے ہو، اپنی غذا کے لیے مچھلیاں پکڑتے ہو۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ پانیوں کے ذائقے الگ الگ ہیں، لیکن ان میں پلنے والی بڑھنے والی مچھلی دونوں قسم کی، جو چاہے اس پانی میں ہو اس پانی میں ہو، اس کا ذائقہ ایک ہی ہے، گوشت ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور تم اس گوشت کو کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور اسی طرح ان پانیوں سے تم جو ہے حلیہ، زیور جس سے تم آراستہ ہوتے ہو وہ نکالتے ہو۔ تلبسونہ، اس کو تو پہنتے ہو تم، یعنی وہ اس سے ہیرے جواہرات، طرح طرح کے مرجان ان پانیوں سے نکلتے ہیں۔
اور وہ خواتین پہنتی بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ان کے گلے میں ہار جب بن کر ان کو پہنا جاتا ہے۔ اور مزید دیکھو وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں سمندر کے اندر پانیوں کو چیرتی اور شور مچاتی ہوئی جاری ہوتی ہیں۔ مواخر، مؤخر جس کو کہتے ہیں کہ تیزی سے بڑھنا، اور جب وہ چلیں تو شور بھی ہے۔ تو تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئے شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ یہ کشتیاں جہاں تمہیں اٹھا کر ایک خطے سے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے، شہر سے دوسرے شہر اور ملک لے جاتی ہیں، وہاں تمہارا بھاری کم سامان تجارت کا تم ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہو، یہاں کا مال دوسرے ملکوں میں، اور وہاں سے تم اپنے ملک کی ضرورت کا سامان لے کر اپنے ملک میں لے آتے ہو، ایک ہی سفر میں دو قسم کے فائدے تم اٹھاتے ہو۔ تو کس ذات نے تمہارے لیے ان جہازوں کو مسخر کر دیا؟ کس نے پانیوں کو مختلف رنگتوں، مختلف ذائقوں میں بدل دیا، اور ان پانیوں کے اندر تمہاری ضرورت کا سامان رکھ دیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب اس لیے اللہ نے ہی کیا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، اس کے شکر کرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور یہاں پر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فرمایا فضل تلاش کرو، تاکہ یعنی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اس کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا۔ بعض خشک مزاج صوفی تجارت کاروبار کرنے کو دنیا داری کہہ کر رد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اپنے اس فضل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں بھی فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ جی، تو تجارت کرنا، کاروبار کرنا، رزق حلال حاصل کرنا، یہ فضل الہی ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگایا، تاکہ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ جی، مسلمان جماعت کو تو اس کا حکم تھا کہ وہ رزق حلال زیادہ سے زیادہ ڈھونڈے، وسائل زیادہ سے زیادہ تلاش کریں، سمندروں سے وسائل کو ڈھونڈیں اور انسانیت پر بھی خرچ کریں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں۔ ایک طبقے نے تو یہ کیا کہ ان وسائل پہ قبضہ کر کے بدماشیاں شروع کر دیں، اور دوسرے طبقے نے سرے سے ان کی بدماشیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو دنیا کہہ کر ہی چھوڑ دیا اور رد کر دیا۔ یہ دونوں انتہا ہیں، دونوں غلط ہیں۔ اعتدال اس میں ہے کہ ان وسائل کو حاصل کریں، اس سے انسانیت کی بھی ضرورت پوری کریں، اپنی بھی ضرورتیں پوری کریں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مزید اس کی قدرت کا نظام دیکھیں، تم آئے دن دیکھتے ہو کہ موسموں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جی، ٹائم زون بدلتے ہیں، اوقات بدلتے ہیں، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن مختصر، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات مختصر۔ کبھی ایک موسم ہے بہار کا تو کبھی خزاں، کبھی سردی تو کبھی گرمی، اس لیے کہ تم جو ہے کسی ایک موسم سے اکتا نہ جاؤ، ہر موسم سے لطف اٹھاؤ، ہر موسم کی نعمتیں تمہیں میسر ہوں، ان کو استعمال کرو۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، وہی ذات ہے جو رات کے ایک حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو بڑا کر دیا، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کے ایک حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کو لمبا کر دیتا ہے کبھی اور دن کو مختصر کر دیتا ہے۔ اسی طرح وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو بھی کیا کر دیا، ایک کام پر لگا دیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں موسم بدلتے ہیں اور چیزوں کے اندر جو ہے تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ہر موسم کی سبزیاں اور پھل اناج تمہیں ملتے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چیز ایک وقت مقررہ پر کام کر رہی ہے، چل رہی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ تو جس ذات نے یہ کائنات کا نظام اور سسٹم بنایا ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے آج بھی کل بھی، لہ الملک۔ والذین تدعون، لیکن کتنے لوگ ایسے کم عقل ہیں
خلاف فطرت کام کر کے ان کی عقلیں مسخ ہو گئیں، اور وہ ایسی طاقت اور قوتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں جو کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی طاقت و قوت ان میں نہیں ہے۔ بہت ساری قومیں تو انہیں پتھروں کو بت بنا کر پوج رہی ہیں، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی پانی کے اوپر ہی ریچھ رہا ہے اور اسی پانی کو ہی خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں کو خدائی اختیارات سونپے ہوئے ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسری طاقتوں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے نا، اس کا جو لمبا شگاف ہوتا ہے، اس کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، یا گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے جی، تو اس باریک دھاگے کو یا اس جھلی کے برابر بھی کسی چیز کا وہ ان کو اختیار نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، یعنی بہت معمولی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ایسی طاقتوں اور قوتوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو۔ انسان اللہ کی طاقت و قدرت کے مقابلے میں کیا اختیار رکھتا ہے؟ اگرچہ اس کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، لیکن وہ تو اللہ کا عطا کرنا ہے نا، جب وہ چاہے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ باقی چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنی نہیں سکتے، بے جان چیزیں تو سنی نہیں سکتی، اور اگر سن لیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اگر انسان سن لے، یا دنیا سے جو اولیاء اللہ اور بزرگ مقدس شخصیات دنیا سے گزر چاہتی ہیں، اور تم بعد میں انہی کی پوجا پاٹ اور ان کی پرستش شروع کر دیتے ہو، تو تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا انکار کریں گے، کہیں گے ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وہ کہیں گی کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی شہادت اور گواہی کافی ہے، ہمیں تو تمہاری اس پرستش کا پتہ ہی نہیں تھا، تم کیا کرتے تھے، غلط کام تم کرتے تھے اور ہماری نسبت سے کرتے تھے ٹھیک۔ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ طاقتیں اور قوتیں تمہارے شرک کا انکار کریں گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، چاہے کوئی بھی مقدس شخصیت ہو، یا یہ جو بت ہیں یا پتھر ہیں یا دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ سب انکار کریں گی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبیر ذات کی طرح کوئی تمہیں بات نہیں بتائے گا۔ اللہ کی ذات تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہی ہے، لیکن تم نہ سنو نہ سمجھو تو پھر تمہاری مرضی، پھر اللہ کے پاس تم نے جانا تو ہے، وہاں پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رکوع میں اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور اپنی عظمت اور اپنی تعلیمات کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔